نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین باوقار، آئیے ہم اور آپ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آج الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کتاب کا 9واں سبق ہے۔ انجمن رضائے مصطفیٰ بستی کی طرف سے جو ایک عرصے سے دینی اور مذہبی کام ہو رہا ہے، اس کی ایک مضبوط کڑی یہ ہے، اور اپنے وقت کے مطابق اس سے پہلے جس طرح سے اسباب ہوئے، آج پھر اس کا 9واں سبق ہونے جا رہا ہے، اور علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے مکہ مکرمہ کی علماء کرام کی فرمائش پر جو سوالات کی جوابات عطا فرمائے، وہ آپ کچھ سماعت فرما چکے اور کچھ آج سماعت فرمائیں گے، اور کچھ آئندہ، اور بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ غیب کی باتوں کی تصدیق نہ کرے، اور تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کو جانے۔ تو گویا ہر مومن کچھ نہ کچھ غیب جانتا ہے، اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں کچھ غیب نہیں جانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا ہوں، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ آج کے سبق میں جو آپ کے سامنے گفتگو ہوگی وہ اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ آپ بالکل غیب نہیں جانتے، نہ ذاتی نہ عطائی۔ تو ذاتی کا تو ہم اہل سنت کے ہاں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ایک ذرے کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کو ذاتی نہیں ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں وہ عطائی ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب عطائی کا بھی انکار کرے اور یہ کہے کہ رسول بالکل نہیں غیب جانتے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ حضور کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں،
حضور کو اپنے خاتمے کا حال معلوم نہیں، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے اس کتاب میں، جو 9ویں درس کے طور پر ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی گفتگو اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول پاک کے لیے مطلقاً علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور اتنی جسارت ان کی بڑھ گئی ہے کہ وہ اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو اپنے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں ہے۔ چونکہ علماء مکہ کے سوالوں کا جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو ہندوستان میں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے غلط باتیں کر رہے تھے، ان باتوں کو بھی ان تک پہنچانا ضروری تھا۔ اس لیے جب اعلیٰ حضرت نے پہلے اصولوں کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا کہ رسول پاک کے لیے ہم جو علم غیب مانتے ہیں وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اور لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے، تو اب آگے اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو رسول پاک سے بالکل ہی علم غیب کا منکر ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت نے ایک طرف اپنے عقیدے کو بتایا کہ رسول پاک کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہے علم غیب کے حوالے سے وہ یہ ہے، اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت نے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول پاک کے سلسلے میں اتنی جسارت کرتے ہیں کہ مطلقاً علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے۔ تو اب گویا تصویر کا دونوں رخ، سکے کے دونوں پہلو کو علماء عرب کے سامنے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں پیش فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو اس حوالے سے گفتگو کی، برکت کے لیے پہلے وہ عربی کی عبارت آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب من نفع عنہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیوب مطلقا فقد کفر، وکذا من قال لم یکن یعلم حال خاتمتی فاستبان كالشمس والامس ان الذي ينفي مطلق العلم بالمغيبات صلی اللہ علیہ وسلم ولو بعطاء اللہ تعالی كما صرحت به وهابية ديارنا حتى قالوا انه صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم حال خاتمتی ولا خاتمة امتی كما ورد الي السؤال عن حکم هذا الضلال في شهر ربيع الاول سنة 1318 ہجری من بلدة دلہی، وكتبت في جوابه انباء المصطفى بحال سر واخفى، واقمت عليه الطامة الكبرى، فهو نافع لما اثبته الله تعالى في القرآن، وقوله منافع لإيمانه كاف وواف لخسرانه، فهو كافر مرتد بكفرانه، وقوله تعالى إنه لا يعلم، وقوله إنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم حال خاتمته ولا خاتمة أمته كفر آخر لإنكاره كثير من الآيات الغرى. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا إلى قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وقال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا على قراءة الرفع قراءة ابن كثير وعامر ورواية أبي بكر عن عاصم إلى غير ذلك من الآيات. أما الأحاديث المتواترة المعنى في هذا الباب فبحر عباب لا يدرى قعره ولا ينزف غمره ولكن بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إلهي أسألك العفو والعافية وأعوذ بك مما اجترح الكافرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ جو اعلیٰ حضرت نے عربی میں گفتگو کی آپ نے اسے سماعت فرمایا. اب اس عربی میں کیا بلاغت ہے, کیا خوبی ہے, اس کو اہل زبان نہیں سمجھ سکتے. ہر زبان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. آدمی اردو بولتا ہے, اگر ایک شاندار ادیب اردو بولتا ہے تو اس کے اندر الگ ہی ذوق ہوتا ہے. چونکہ ہم لوگوں کی زبان اردو ہے تو اس لیے اس میں ہم فرق کر لیتے ہیں کہ یہ زبان اچھی نہیں بول رہے ہیں, یہ بہت اچھی بول رہے ہیں. ایسے انگلش میں ہے, ایسے دیگر زبانوں میں. یہی حال عربی زبان کا ہے. آپ غور کریں کہ سامنے کوئی کتاب ہے اور وہ بھی علماء عرب ہے اور ان کے پاس عربی زبان میں جواب لکھا جا رہا ہے. ایسے ایسے الفاظ اعلیٰ حضرت نے استعمال فرمائے ہیں کہ آدمی کی طبیعت مچل جائے کہ ایسا قادر الکلام اور اس قدر فصیح و بلیغ عربی زبان تحریر کرنے والا بلا شبہ یہ اللہ کا انعام یافتہ ہے. تو اس کی جو اصل خوبیاں عربی کی ہے وہ الگ رہی اور جو مواد اور میٹر ہے وہ تو الگ ہے. تو اب اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبوں کا بالکل علم نہیں وہ کافر ہو گیا. یوں ہی جس نے کہا کہ وہ اپنے خاتمہ کا حال نہ جانتے تھے وہ بھی کافر ہو گیا. اب دو باتیں اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بتائیں. ایک یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب نہیں معلوم ہے تو وہ بھی کافر. اور اگر یہ کہے کہ حضور کو اپنے خاتمے کا حال معلوم نہیں تو وہ بھی کافر ہے. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جو اب تک گفتگو کی اس گفتگو سے سورج کی طرح روشن ہو گیا. یہ بولا جاتا ہے محاورہ کہ آفتاب کی طرح روشن. کل گزشتہ کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ کل سنیچر کا دن تھا. ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ کل سنیچر, یہ بالکل روشن ہے. تو یہ محاورہ ہے کہ جس طرح سے روشن ہے یہ بات کہ کل گزر گیا, جیسے یہ روشن ہے کہ سورج اپنی شعاؤں سے کائنات کو منور کرتا ہے, چاند اپنی چادری سے کائنات کو روشنی دیتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یعنی جو بات بالکل واضح ہوتی ہے, کسی طریقے کی ذرہ برابر شک و شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سورج سے زیادہ روشن یہ بات ہو گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبوں کے مطلق علم کا انکار کرتا ہے اگرچہ خدا کی عطا سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواہ یوں سمجھے کہ خود بخود غیب ہو گیا یا یوں سمجھے کہ اللہ کی عطا سے ہو, تو ہر طرح شرک ہے. تو گویا حضور کے لیے علم غیب ذاتی ماننا تو شرک ہے ہی ہے, علم غیب عطائی ماننا بھی شرک ہے. یہ بعض لوگ کہہ رہے تھے اس زمانے میں, اس طرح کا نظریہ پیش کر رہے تھے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسا کہ ہمارے ملک کے وہابی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ حضور کے لیے علم غیب ماننا ہر طرح شرک ہے۔ یہ کتاب مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی، اسی لیے یہ کتاب لائبریری میں رہنا ضروری ہے۔ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے یہ بات لکھی کہ حضور کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ اگر کوئی رسول پاک کے لیے علم غیب مانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اب آگے اسی میں لکھا، چاہے یہ کہے کہ ذاتی طور پر جانتے ہیں یا یہ کہے کہ عطائی طور پر جانتے ہیں، ہر طرح شرک ہے۔ یہ اس نے کہا تھا۔ اب اسی نے یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے خاتمے کا حال جانتے تھے نہ امت کے خاتمے کا حال، یعنی میرا انجام کیا ہوگا یہ بھی نہیں معلوم ہے اور میری امت کا کیا انجام ہوگا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ دونوں باتیں مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھی۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مطلقاً علم غیب کا انکار کرے رسول پاک کے لیے کہ نہ ان کو عطائی ہے نہ ذاتی ہے، کسی بھی طرح کا علم غیب نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب یہ بات اعلیٰ حضرت نے کیوں کہی؟ تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو رسول پاک کے لیے علم غیب عطائی کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اتنی جرات کی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ رسول پاک کے انجام کے بارے میں بھی کہتے ہیں اپنے انجام کی بھی خبر نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا کیا حال ہوگا اور نہ یہ جانتے ہیں کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ یہ ساری باتیں تقویۃ الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ ریفرنس حوالہ دیا، جیسا کہ ہمارے ملک کے وہابی صاف کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے خاتمہ کا حال جانتے تھے نہ امت کے خاتمہ کا حال، جیسا کہ اس گمراہی کی نسبت میرے پاس 1318 ہجری میں دہلی سے سوال آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 1318 ہجری میں میرے پاس دلی سے یہ سوال آیا اور پھر میں نے اس کا جواب لکھا، اور جب جواب لکھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ پورا میں نے ایک رسالہ تیار کر دیا۔ اس رسالے کا نام ہے انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت دلائل دے کر کے یہ ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کا جو انکار کرے وہ مرتد اور بے دین ہے۔ اور یوں ہی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول پاک کو اپنے خاتمے کی اور اپنے امت کے خاتمے کی حالت معلوم نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے قرآن و حدیث سے، اور وہ پورا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا۔ یہ رسالہ آپ کی اس فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اس میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں نے جو یہ رسالہ لکھا تو اس رسالے میں نے وہابیہ پر قیامت کبریٰ یعنی دلائل کے ذریعہ میں نے ان کو اتنا عاجز کر دیا کہ آج تک یہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو ایسا شخص اس چیز کی نفی کر رہا ہے، یعنی جو رسول پاک سے علم غیب عطائی کی بھی نفی کرے، تو ایسا شخص اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ثابت فرمائی۔ اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم غیب دیا، تو اب اگر دینے کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ قرآن کا، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کی خبر نہیں، تو گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ بھی قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے گویا مومن نہیں رہ گیا، اور اس کے ضیاءکار ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ اپنے اس کفران کے سبب کافر و مرتد ہے، کیونکہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ رسول پاک علم غیب عطائی بھی کچھ نہیں جانتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، اور اگر یہ کہے کہ رسول پاک کو اپنے خاتمے کا حال معلوم نہیں تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ دو کفر ہوا۔ اس کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے خاتمہ کا حال جانتے تھے نہ امت کے، یہ دوسرا کفر ہے کہ وہ بہت سی روشن آیتوں کا انکار ہے۔
یعنی جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دکھانا یہ ہے قرآن پاک سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور امت کے خاتمے کا حال جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یہ قرآن سے ثابت کرنا، چونکہ اعلیٰ حضرت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو رسول پاک کے خاتمے کے بارے میں ایسی بات کہے کہ ان کو اپنے خاتمے کا علم نہیں، اپنے انجام کا علم، قرآن کا منکر ہے، تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ رسول پاک اپنے بھی خاتمے کا حال جانتے ہیں، اپنے بھی انجام کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنی امت کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں تقریباً 10 آیتیں پیش کی ہیں قرآن کریم کی، اور اسے ثابت کیا کہ بے شک رسول پاک اپنے بھی خاتمے کا حال جانتے ہیں اور امت کے بھی خاتمے کا حال جانتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں سے چند آیتیں سنیے، اس کا ترجمہ آیتیں پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور بے شک آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب قرآن نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو انجام تو قرآن نے رسول پاک کا بتا ہی دیا کہ آپ کا انجام یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کو اپنے انجام کی خبر نہیں، اس کا مطلب قرآن کی آیت کا وہ انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک عنقریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ رسول پاک کا انجام یہ ہے کہ اللہ ہر خواہش پوری کرے گا اور اس قدر عطا کرے گا کہ اللہ کے محبوب اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہا میں اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ۔ بندے کے لیے یہ کمال ہے کہ آقا اس کا خوش ہو جائے، اور یہاں آقا اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اپنے انجام کی خبر نہیں، تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، جس کا ترجمہ یہ ہے جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو، اس سے پتہ کیا چلا کہ نبی آخرت میں معاذ اللہ ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، یہ قرآن کہہ چکا۔ تو اب بتائیے آپ کو اپنے انجام کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں؟ یقیناً معلوم ہے کہ مجھے اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، بلکہ عزت و سربلندی عطا کرے گا۔ اب اگر کوئی کہتا انجام کے بارے میں بھی نہیں معلوم تو اس آیت کا، اسی طریقے سے آگے اسی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نہ اللہ نبی کو رسوا کرے گا نہ ان ایمان والوں کو جو اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کو اپنے بھی انجام کا حال معلوم ہے اور اپنی امت کے بھی جو نبی پر ایمان لائیں گے اللہ ان کو قیامت میں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اور کیا ہوگا؟ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مومن کا انجام یہ ہوگا کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو ایمان والے ہیں تاریکیوں میں نہیں رہیں گے بلکہ ایمانی نور ان کے دائیں بائیں چلے گا اور اس روشنی میں وہ نہائیں گے۔ یہ مومن کا انجام ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کو اپنی امت کے انجام کا حال معلوم نہیں، تو یہ بہت بڑی جسارت اور قرآن کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے عنقریب تمہارا رب تمہیں حمد والے مقام میں بھیجے گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ لواء الحمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہوگا، جھنڈا ہوگا، اور جھنڈے کے نیچے اولین و آخرین سب اکٹھا ہوں گے اور سب ہمارے رسول کی وہاں پر حمد و ثنا کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا یہ انجام ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اولین و آخرین سب وہاں پر رسول پاک کی حمد و ثنا کریں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی جسارت کرے کہ انہیں انجام کی اپنی خبر نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مومن نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں
کہ تم سے ناپاکی دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول پاک کو اپنے اپنی اہل بیت کا حال بھی معلوم ہے، ان کا اہل پاک کو معلوم ہے۔ اور فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کر دی تاکہ اللہ تمہارے سبب بخش دے تمہارے اگلوں پچھلوں کے گناہ اور اپنی نعمت پر تمام کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے امت کا بھی انجام معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک کے صدقے میں امت کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ انجام نہیں تو کیا ہے؟ خاتمے کا حال ہم کو معلوم ہے کہ نبی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول پاک کو اپنی امت کا انجام نہیں معلوم، یہ قرآن کی آیت کا انکار، اور ایک آیت نہیں، یہ جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ ساری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک آیت نہیں، ایک حرف کا انکار کر دے جب وہ مومن نہیں ہے، تو اگر کوئی 10 آیت کا انکار کرے تو بھلا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو اس طرح کی بات کہے، لکھے یا تائید کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا گیا کہ اللہ تمہارے سبب اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دے گا۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا تاکہ داخل کرے اللہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کے گناہ ان سے مٹا دیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا کر دنیا سے گئے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور پھر وہ جنت ایسی کہ جس کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے لا اذن سمعت ولا عین رأت، وہاں کی نعمتیں اتنی اعلیٰ کہ نہ تو کان نے ان کو سنا اور نہ ہی آنکھوں نے ان کو دیکھا اور نہ ہی دل دماغ اور عقل اس کو سوچ سکے، اتنی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، اور وہ ساری نعمتیں کن کو ملیں گی؟ ایمان والوں کو ملے گی۔ اب بتائیے کہ اپنے انجام کا ہم کو جب علم ہے رسول پاک کے صدقے میں، تو بھلا رسول پاک کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو اپنی امت کا انجام نہیں معلوم ہے، تو بلا شبہ یہ قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرماتا ہے برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تمہارے لیے اس سے بہتر کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں روا، اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہوا؟ رسول پاک کو تم کہتے ہو کہ اپنے انجام کی خبر نہیں، یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کا یہ شاندار انجام ہے کہ ایک جنت نہیں، نہ جانے کتنی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان نعمتوں کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طبیعت چاہے گی جنت کے اندر فوراً وہ سامنے آ جائے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا ہے حاجی صاحب اگر کوئی یہ خواہش کرے گا جنت بیٹھ کر کاش میرے سامنے تخت پر بیٹھ کر کے میرا دادا آ جاتا، ابھی یہ سوچے گا اور فوراً اس کے دادا تخت پر بیٹھ کر سامنے اس کے آ جائے گا۔ اگر اس کی خواہش یہ ہوگی کاش بہترین اعلیٰ قسم کا شاندار قسم کا انگور میرے سامنے آ جاتا، ابھی وہ سوچے گا اور فوراً اس کے منہ کے سامنے انگور کا خوشہ آ جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ سب ملے گا جس کی طبیعت جو تمہاری طبیعت چاہے گی، اور یہ کیا ہے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، خداوند قدوس کی طرف سے تمہاری میزبانی کی ہے۔ گویا اللہ اپنے رسول کے غلاموں کو جنت میں اپنا مہمان بنائے گا۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے معزز مہمان تو ہم کتنا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، خدا اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنا مہمان بنائے تو بتائیے ان کو کس قدر اعزاز بخشے گا۔ اور یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ نبی کو اپنی امت کے انجام کا حال ہی نہیں معلوم ہے، یا الحمدللہ نبی کے صدقے میں ہم غلاموں کو بھی اپنا انجام معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت کی بہاروں میں رہیں گے۔ لہذا جو اس طرح کی بکواس کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے جو چند میں نے پیش کر دی، اس باب میں اس عنوان کے تحت وہ حدیث ہے کہ جو سب کے سب معنی واحد پر متواتر ہے، یعنی علم غیب کے حوالے سے اتنی حدیثیں ہیں
ہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مثلا ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شہر دمشق کو نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ میرے خیال سے اس میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہے نا؟ مگر بتائیے یقین ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یقین کیسے، کس طرح سے آپ کو یقین کہ دمشق ایک شہر ہے؟ ہم میں سے کسی نے امام اعظم کو نہیں دیکھا، مگر ہم سب کو یقین ہے کہ امام اعظم ایک شخصیت ہے. تو یہ کیسے آپ، اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سومناتھ مندر کو نہیں دیکھا ہوگا، مگر سب کو یقین ہے کہ سومناتھ ہندوستان گجرات میں ہے. کیسے؟ اس کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ تو ایسی بات کہ جس کو اتنے لوگ بتائیں، اتنی کثیر تعداد ہو بتانے والوں، سلسلہ در سلسلہ اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں کہ عقل ایٹومیٹک فیصلہ کر دے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اس کو اصطلاح حدیث میں متواتر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں متواتر خبریں ملے، کنٹینیو یہ بات معلوم ہو رہی ہے. تو آپ سمجھ لیجیے متواتر کا معنی ہوا کنٹینیو، مسلسل یہ بات آ رہی ہے. تو جو اتنے لوگ بیان کریں کہ عقل ان کو جھوٹا نہ مان سکے، اس کو متواتر کہا جاتا ہے. اور متواتر کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم تو مسلم، اگر سب بیان کرنے والے غیر مسلم ہو تب بھی اس پر یقین کیا جائے گا، اور شریعت بھی اس کو مانتی ہے، شریعت بھی اس کو مانتی ہے. مومن نہ ہو، غیر مسلم ہو اور تواتر کی حد تک بیان کرنے والے ہو تو اس سے بھی یقین ہوتا ہے. تو اب متواتر حدیث اس کو کہا جاتا ہے. اتنے لوگ بیان کریں کہ عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو جائز. تو علم فقہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس باب میں وہ حدیث ہے کہ معنی واحد پر متواتر، یعنی ایک ہی موضوع پر متواتر حدیث ہے تو وہ ایک گہرا دریا ہے جن کا گہراؤ نہ جانا جائے اور نہ جس کی اتھاہ میں پہنچا جائے. یعنی اس موضوع پر اتنی حدیث ہے اور اتنے معنی اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایک دریا ہے، سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے. یہ رسول پاک کی علم غیب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اب آگے فرماتے ہیں لیکن جو قرآن کو نہ مانے، قرآن کی ان آیتوں کو نہ مانے تو بھلا وہ حدیث کو کیا مانے گا؟ مگر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی حدیث پر ایمان لائیں؟ جب قرآن نہیں مانتے ہیں تو حدیث میں تو ہزار ہیلا نکال سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ حدیث متواتر نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. جیسے اس وقت غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اگر ان کے سامنے آپ فضیلت کی کوئی حدیث پیش کیجیے تو کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور، یہ حدیث کڑھی. بہت اچھی بات ابھی اس درمیان واٹس ایپ پہ کسی نے ڈالی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنے کے لیے حدیث صحیح دکھاؤ، کہاں ہے حدیث میں؟ تو ایک نے اس کے جواب میں ڈالا تھا کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنے کے لیے حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے. جس کا قلب صحیح ہوگا وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل منائے گا. اس کے لیے قلب صحیح چاہیے، حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب قرآن کی اتنی آیتیں موجود ہیں جن سے سورج روشنی کی طرح اس سے بھی زیادہ روشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو علم غیب عطا فرمایا، اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو حدیثوں پر کیا وہ ایمان لائے گا؟ الہی میں اسے معافی اور عافیت چاہتا ہوں اور کافروں کے کرتوت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں تک 9واں سبق اور ایک جو اعلیٰ حضرت نے باب باندھا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب آگے دوسرا ایک باب باندھیں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ ہم